اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ پیارے دوستو، اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک انسان سے مرنے کے بعد حساب و کتاب لیا جائے گا اور ہر ایک انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، پھر چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر ایک انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا اور اس کے اعمال کے مطابق اس کو جنت یا جہنم میں جانے کا حکم فرمائے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے اور ان سے کسی قسم کا کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے مواقع ہیں کہ جن میں مرنے والا انسان بغیر حساب و کتاب جنت میں چلا جاتا ہے، اور کیا رمضان میں مرنے والا شخص بغیر حساب و کتاب جنت میں جاتا ہے، اور رمضان میں مرنے والے شخص کے ساتھ قبر کے اندر کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر کوئی کافر یا مشرک شخص رمضان کے اندر مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ قبر کے اندر کیا سلوک کیا جاتا ہے، کیا اس کو بھی بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں مرنے والے لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، ماہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے شروع ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کے ہر لمحے میں اور ہر گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار گناہ گار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں پر اس قدر مہربان ہوتا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اپنے بندے کو بخشنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کوئی ایک ایسا عمل کر لے جو مجھے پسند آ جائے اور میں اس کو بخش دوں، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے جس سے وہ اپنے گناہ گار بندے کو بخش دے۔ پیارے دوستو، موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ جس سے ہر ایک انسان نے ہمکنار ہونا ہے، کیونکہ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا اس کو اس دنیا کو چھوڑ کر ایک دن ضرور جانا پڑے گا اور آخرت میں اپنے اعمال کا بدلہ لینا پڑے گا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی قبر کو دیکھتے تو آپ اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ تو کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ جب آپ جنت یا جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تب آپ اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبروں کو دیکھ کر روتے ہیں؟ تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، اگر وہاں سے نجات حاصل ہو گئی تو بعد کے معاملات آسان ہیں، اور اگر وہاں سے نجات حاصل نہ ہوئی تو بعد کی ساری منزلیں دشوار ہیں۔ پیارے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آخرت کے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں ان تمام تر مناظر میں سے سب سے ہولناک منظر قبر کا منظر ہے، کیونکہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو آسانی کے ساتھ طے کر لے گا تو بعد کا معاملہ آسان ہے، اور اگر کوئی انسان قبر کی منزل کو طے نہ کر سکا تو بعد کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ دشوار اور ہولناک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی قبروں کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی بخشش کے لیے بہت سارے مواقع بنائے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر ایسے بہت سارے مواقع عطا فرماتا ہے جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ انہی مواقعوں میں سے سب سے خوبصورت اور افضل ترین موقع رمضان المبارک ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان المبارک میرا مہینہ ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں مرنے والوں کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جاتا ہے اور ان کو بے حساب بخش دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو رمضان میں موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کو یوم عرفہ کے دن موت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی حالت میں جس شخص کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالی
قیامت کے دن تک اس شخص کو روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور محروم ہے وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک کو پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی، اور جب اس کی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بخشش نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ پیارے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ہر لحاظ سے یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ کو راضی کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں انسانوں کے سب سے بڑے دشمن شیاطین کو بھی قید کر دیتا ہے، اور شیطان مردود بھی اس مہینے کے اندر قید ہو چکا ہوتا ہے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کو گمراہ نہ کر سکے، اور اللہ تبارک و تعالی کے گناہ گار بندے زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر سکیں اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو حاصل کر لیں اور اپنے رب کو راضی کر کے جنت کے حقدار بن جائیں۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ پیار دوستو، ان تمام تر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو شخص انتقال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا ہے اور اس سے کسی قسم کا حساب و کتاب نہیں لیا جاتا، کیونکہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور رمضان المبارک میں مرنے والے شخص کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ پیار دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ اگر رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی کافر یا مشرک شخص مر جائے تو کیا اس کو بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور کیا اس کو قبر میں عذاب دیا جائے گا یا نہیں؟ اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نازل ہونا اور انسان کو بغیر حساب و کتاب کے بخش دینا، ان تمام تر معاملات کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے صدقے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس کو بغیر حساب و کتاب کے بخش دے گا۔ اور جو لوگ کفر اور شرک کی حالت میں مرے تو ان کو قبر کے اندر بھی عذاب دیا جائے گا اور آخرت میں جہنم کے اندر بھی عذاب دیا جائے گا، پھر چاہے وہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر ہی کیوں نہ مرے، کیونکہ مغفرت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے اور جنت میں داخلے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے صدقے ان تمام تر لوگوں کی بغیر حساب و کتاب مغفرت فرمائے گا اور ان کو اپنی رحمت کے صدقے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، پھر چاہے وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تمام تر گناہوں سے بچائے اور اپنی پوری زندگی اپنی فرما برداری کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔